یہ میری کیفیت تھی جو میں ابھی آفس سے بھاگتا ہوا یہاں آیا ہوں. آفس میں کام کرتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں غالب کا یہ مصرع آیا کہ فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں میں کہاں اور یہ وبال کہاں. تو بھاگتا ہوا میں پھر ادھر آیا. یعنی کوئی ایسا خیال نہیں ہے جو مرزا غالب نے آپ کے لیے نہ چھوڑا ہو, اور یہ چیزیں ہمیں بھی بالکل معلوم نہیں تھیں. کچھ جانلوں کے ساتھ وابستگی کے بعد آپ جب اشعار دیکھتے ہیں, چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے, تو جیسے ہی کوئی احساس یا کوئی خیال یا کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے لٹریچر کا کوئی ٹکڑا, تو وہ آپ کے مزے کو دوبارہ کر دیتا. جیسے اب غالب کا شعر ہے کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. یہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے معذرت کے طور پہ یہ شعر انہیں آتے ہی کہا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا, آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. اناگیر کہتے ہیں, اسے بھی کہتے ہیں جو گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے, یعنی جو اوبر کا ڈرائیور تھا وہ بھی اناگیر تھا, اور اناگیر روکنے والے کو بھی کہتے ہیں, یعنی میرا مینیجر بھی اناگیر تھا. ڈاکٹر صاحب نے معذرت کو قبول کیا, لیکن فوراً میرے ہاتھ میں یہ خط پکڑا دیا اور کہا کہ معذرت ایک ہی صورت میں قبول ہوگی کہ یہ خط تم پڑھو وہاں جا کر. مرزا اسد اللہ خان غالب, شاید 1 2 یا 3 ایسے لوگ ہوں جن کے بارے میں آپ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ اردو زبان کا سب سے بڑا شاعر ہے, اور مرزا اسد اللہ خان غالب نو ڈاؤٹ اس میں سے ایک ہے. لیکن مرزا کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن اردو نثر میں بھی ہے. مرزا کے خطوط نے اردو نثر کو بنیاد فراہم کی ہے. اردو نثر نے بعد میں جتنے بھی رنگ لیے, چاہے وہ ناول کا ہو, افسانے کا ہو, واقعہ داستان گوئی کا ہو, افسانہ نویسی کا ہو, نثر کے جتنے بھی رنگ ہیں اس میں ہمیں مرزا, چاہے مزاح کا رنگ ہو, اس میں ہمیں مرزا کی کنٹریبیوشن نظر آتی ہے. یہ جو خط میرے سامنے ہے یہ بہت ہی پرلطف خط ہے, اور اس کو پڑھتے ہوئے اگر میرے منہ میں پانی آ جائے تو مجھے معاف کیجیے گا. اور اچھی بات ہے کہ باسط نے لوگوں کو بہت دور بٹھایا ہے اور اہلیان لاہور بیٹھے ہیں, تو آپ کے منہ میں بھی غالباً پانی آ سکتا ہے, کیونکہ مرزا نے سری پائے مرزا کو بھجوائے ہیں مرزا کے دوست نے, اور سری پائے کھانے کے بعد اس کا شکر ادا کیا ہے. اب آپ نے بہت سے ریسٹورنٹس کے ریویوز, بلاگز تو کرٹیک تو پڑھ رکھے ہوں گے کہ جی کھانا ایسا تھا اور یہ 5 سٹار دیتا ہوں میں, اس کو 3 سٹار دیتا ہوں. اب ذرا مرزا کا کرٹیک پڑھیں سری پائے پہ, سنیے. مرزا ابو القاسم خان کے نام, جود و کرم کے دسترخوان کا ریزہ خوار, آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے کہ سری پائے پہنچے اور کام جا کو محبوبوں کے تبسم شور انگیز کی لہر میں لوٹ پوٹ کر دیا, دماغ کو بھی طاقت دی اور ہاتھ پاؤں کو بھی توانائی بخشی. اس کا گودا اپنے خمیر کی لطافت میں کوائے نفسانی کے اضافے کا سرمایہ نہیں, میں نے غلط کہا ہے, زندگی کے چراغ کے تیل کا مادہ ہے. اس کا گودا اپنے خمیر کی لطافت میں کوائے نفسانی کے اضافے کا سرمایہ نہیں, میں نے غلط کہا. یعنی خط آدھی ملاقات ہوتا تھا اس زمانے میں, مرزا نے صرف اپنے فکر اور تخیل کی مدد سے اس کو آدھی سے کچھ زیادہ ملاقات کر دیا, گویا ایسا لگ رہا ہے کہ بات کر رہے ہیں. نہیں, میں نے غلط کہا ہے, زندگی کے چراغ کے تیل کا مادہ ہے. آئے خمِ معدہ اس کے شوربے کی روانی کا ثنا خوان ہے, اور آتے اس کے کفچوں کی لذت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے. روٹی نے جب اس کے شوربے کے معیار کو پہچانا تو پہلے ہی حملے میں خوف سے سپر ڈال دی, اور جب زبان کی روانی اس کی لذت کی شکر گزاری میں مشغول ہوئی تو شوربے کی آب حیات کی موج اس کے سر سے گزر گئی. اس کی ہڈیوں کے نظر فریب جلوے پر گمان دیوانہ ہو گیا. اس کی ہڈیوں کے نظر فریب جلوے پر
گمان دیوانہ ہو گیا اور اس کے بھنے ہوئے مغز کے حسن پر عقل فریفتہ ہو گئی. اس کی مرچوں کے مزے کی تیزی محبوباؤں کے آدائے عطاب سے ملتی ہے اور اسی طرح گلو سوز ہے. اس کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز چنگ و رباب کے نغمے کی طرح سامع نواز. میں تو بات کو طول دینا چاہتا تھا اور اس نعمت کی تعریف کے بعد صاحب نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن اچانک میرے جبڑے نے مجھے ناز کے ساتھ آنکھ کا اشارہ کیا اور اپنے سر کی قسم دے کر گویا ہوا کہ اپنے ہاتھ سے قلم کو فوراً رکھ اور نلی کے گودے کی لطافت کا مزہ چکھ. چونکہ مجھے اس کی خاطرداری منظور تھی اور اس کی قسمت پرمایا تھی، لہذا تعمیل کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، فقط نجات کا طالب غالب.